بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو جب بلائیں تو جواب دو، آواز کریں تو دوڑتے ہوئے جاؤ. لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے گی. واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندے کے ارادے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس آزمائش اور فساد سے کہ جو صرف تمہارے ظالموں کو نہیں پہنچے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد میں بہت کم تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو اچک نہ لیں. فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا.
وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی نصرت کے ذریعے سے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پاکیزہ حلال روزی عطا کی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں اور اس کے احکام میں خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو حالانکہ تم سب جانتے ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور خوب جان لو کہ تمہاری مال، تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیتیں اوپر والے مضمون سے تھوڑا سا منسلک ہیں، وہ اس طرح سے کہ اوپر کے مضمون میں کفار، مشرکین اور منافقین کا تذکرہ تھا، اور اس مضمون میں خالص ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو دوڑ کر آؤ۔ یہ عام حکم بھی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی مسلمان کو آواز دیں، یا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کسی مسلمان کو آواز دی جائے تو اس کو دوڑتے ہوئے اس آواز پر لبیک کہنا ہوگا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ وہ مسجد نبوی چونکہ پلروں والی مسجد ہے، ستونوں والی مسجد ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مسجد تعمیر فرمائی اس میں ستون ہوتے تھے۔ بغیر ستونوں کی کوئی مسجد نبی علیہ السلام نے نہیں بنائی۔ آج ایک ماحول بن گیا، عیسائیوں کو دیکھ کر ان کے گرجا گھروں کی نقل کرتے ہوئے ہم نے بھی بغیر ستونوں کی مسجدیں بنانا اپنے لیے قابل فخر کارنامہ سمجھ رکھا ہے، ورنہ تو اسلامی تاریخ ستونوں کی مسجدوں سے بھری پڑی ہے، اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کا تو حال ہم جانتے ہیں کہ وہاں کس قدر ستون موجود ہیں، جن میں سے بعض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی تو ان کے ان کے کان میں آواز تو پڑی، اور انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کر کے پھر حضور کی خدمت میں حاضری دی۔ تو حضور نے پوچھا، میرے بلانے پر دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو حضرت ابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میرے آنے میں تاخیر ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو جب اللہ رسول تم کو بلائیں تو دوڑتے ہوئے آؤ، جواب دو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں نماز میں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم نماز میں ہو اور پھر میری آواز تمہارے کان میں پڑے تو تم کو نماز ختم کر کے آنے کے بجائے نماز توڑ کر کے آ جانا چاہیے، نماز بعد میں ادا کر لینا۔ ایک تو یہ بات فرمائی۔ اب اس کا آج کے زمانے میں مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کام ہو، کوئی تقاضا ہو جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کے دین سے متعلق ہو، اور ہمارے نکلنے میں یا ہمارے اس تقاضے پر عمل کرنے میں کوئی ایسی چیز مانع نہ ہو کہ اگر ہم فی الحال اس تقاضے پر گئے تو ہمارا کوئی دوسرا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یا حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو پھر آواز پر فوراً لبیک کہہ دینا چاہیے۔ ایسے ہی نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو فوراً لبیک کہتے ہوئے مسجدوں میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا کام ہو جو آدمی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے کہ سامنے سے کوئی نابینا آ رہا ہو اور
اس کے راستے میں کوئی گڑھا ہو یا نقصان میں پڑنے والی کوئی چیز ہو، تو اب ایسی صورت میں نماز توڑ کر اس نابینا کو بچا دینا واجب ہوتا ہے، نماز بعد میں پڑھ لی جائے گی۔ تو اس طرح کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہماری تربیت کے لیے، ایک معاشرتی اور دینی تربیت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، اور اس میں ایک لفظ آیا ہے لما یحییکم، اللہ رسول تم کو بلائیں اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی دے۔ اب وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو زندگی بخشنے والی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چیز جس سے آدمی کی زندگی بنتی ہے وہ ایمان ہے، اور دوسرے نمبر پر مفسرین نے فرمایا کہ قرآن ہے۔ جب قرآن کی دعوت دی جائے تو فوراً آدمی کو دوڑ کر کے اس پر لبیک کہنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے جو زندگی دینے والی ہے وہ حق بات ہے۔ حق بات کی طرف اگر آواز لگائی جائے، ایک طرف باطل ہو اور ایک طرف حق ہو، تو حق کی طرف دوڑ کر چلے جانا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وہ جہاد ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی غزوے میں جانے کا حکم دیں تو فوراً نکل پڑو۔ آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے ارادے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک دعا سنی ہوگی بہت پہلے سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے مانگتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے جما دیجیے۔ یہ اسی آیت کے ذیل میں دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں انسان کے دل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دل میرے دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے، میں جس طرف چاہوں ان کو پلٹ دیتا ہوں۔ تو دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کا پلٹنا اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے ارادے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کے سامنے کسی نیکی کا تذکرہ ہو اور وہ اس نیکی کو کرنے کا ارادہ کرے تو اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ چلو کل سے شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ کچھ اور اگر ہو اور آدمی کو توفیق کے مل جانے کے بعد عمل میں اگر تاخیر کرنے لگے اور وہ زندگی نے اس کو موقع نہ دیا اور مر جائے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی نیکی کے کرنے کا موقع ہو تو اس کو ٹالنا نہیں چاہیے کہ بعد میں دیکھیں گے، اس لیے کہ بعد میں پھر اس نیکی کا خیال ہی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ ارادہ تو باقی رہتا تھا اگر عمل ہو جاتا، عمل میں تاخیر کی وجہ سے آدمی پھر اس نیکی کے ارادے سے بھی محروم ہوتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور انسان کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی انسان کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو فی الحال فوراً چھوڑ دینا چاہیے، ایسا نہیں کہ کچھ دن کے بعد چھوڑ دیں گے۔ جوانی کے گناہ بڑھاپے میں چھوڑنے کے ارادے کرنے والے کبھی وہ گناہ نہیں چھوڑ پاتے، بلکہ جو زندگی میں جوانی میں گناہوں سے بچ گیا وہ بچ گیا، اس لیے کہ جوانی میں انسان کے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے، بڑھاپے کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کی جوانی پاکیزہ ان کا بڑھاپا بھی پاکیزہ، جن کی جوانی میں زبان پر ذکر اللہ ان کے بڑھاپے میں بھی زبان پر ذکر اللہ، اور جن کی جوانی ہی ناپاک ان کا بڑھاپا بھی خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو فوراً اگر گناہ سے بچنے کا ارادہ کیا تو فوراً اس ارادے پر عمل کر لینا چاہیے۔ کوئی گناہ زندگی میں ہے چھوڑنا چاہتا ہے تو یہ انتظار میں نہ رہے کہ میں کل چھوڑوں گا یا پرسوں چھوڑوں گا، رمضان سے چھوڑ دوں گا، موت آ جائے گی وہ گناہ زندگی سے نہیں نکل پائے گا۔ ارادہ جس وقت بندے نے کیا تو یہ بندے کے گناہ چھوڑنے کا ارادہ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اب بندے نے اس ارادے پر عمل کیا، یہ بندے کا عمل ہے۔
تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کو کہ مولا مجھے تو توفیق ہی نہیں ملی۔ دل میں بات کا آ جانا توفیق کہلاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ ایک اور چیز، آدمی ایک سماجی زندگی گزارتا ہے، اجتماعی زندگی گزارتا ہے۔ اس اجتماعی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ اچھوں کی، نیکوں کی دعاؤں کے اثرات پورے سماج پر مرتب ہوتے ہیں، اور بروں کی، برائی کی نحوست بھی پورے سماج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اسی آیت کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمندر کی کشتی میں دو منزل ہوں، اوپری منزل والے سمجھدار ہوں، نچلی منزل والے بے وقوف ہوں۔ نچلی منزل والے جو منزل یعنی جو حصہ پانی پر لگا ہوتا ہے اس میں بے وقوف لوگ ہوں، اور وہ سمندر میں پانی لینے کے لیے تختہ اکھاڑ لیں اور سمندر کا پانی براہ راست ہم استعمال کریں گے، اس نیت سے اگر سمندر کی اس کشتی میں سوراخ کر دیں تو اوپر منزل والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے وقوف ہیں، ان کو کون سمجھائے، یہ نہیں سمجھنے والے ہیں، ان کے منہ کون لگے گا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے پھر اوپر والے بھی اس سمندر کی کشتی کے سوراخ کی وجہ سے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک مثال دی، اور فضائل اعمال میں یہ مثال لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باب میں۔ تو اب وہ گناہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فساد سے ڈرو، اس فتنے اور آزمائش سے ڈرو کہ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچنے والی بلکہ پورے علاقے اور پورے سماج کو متاثر کرنے والی۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ کرتا کوئی ہے اور ملوث پورے ہو جاتے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے جو مفسرین نے اتفاقی طور پر فرمایا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے، کہ جب تک یہ بندہ امر بالمعروف کے فریضے کو انجام دیتا رہے گا، یعنی لوگوں کو اچھائیوں کا حکم اور نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، جب تک اس ذمہ داری پر بندہ چلے گا تب تک آدمی محفوظ، علاقہ محفوظ، سماج محفوظ۔ اور اگر اس میں کوتاہی ہونے لگے تو پھر وہ روایت جو حضرت کسی صحابیہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ ایک فلاں بستی کو ہلاک کر دو، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں تو نیک لوگ بھی تو ہیں، یا اللہ اس میں تو نیک لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں نیک لوگ تو ہیں، مگر ان نیک لوگوں کے پیشانی پر ان برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے ذرہ برابر بھی پریشانی کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ یعنی نیک اپنی عبادتوں میں مگن تھے، بروں کو برائیوں سے منع کرنے کی ان کو توفیق نہیں ملی، یعنی نہی عن المنکر نہیں ہوا۔ امر بالمعروف تو ہوتا تھا، نہی عن المنکر کے چھوٹ جانے کی وجہ سے امر بالمعروف کرنے والے بھی اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیے گئے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی منکر کو دیکھو، بری بات کو دیکھو، گناہ کو دیکھو جو تمہارے گھر میں، تمہارے علاقے میں، محلے میں، بستی میں، سماج میں، دوستوں میں پنپ رہا ہو اور تم اس کو دیکھ کر خاموش ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس میں ملوث مانے جاؤ گے۔ اس لیے کہ گناہ کرنے والے تو کچھ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب کسی بستی پر نازل ہوتا ہے تو پھر وہ عذاب الہی پوری بستی کو لے ڈوبتا ہے۔ اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹ لے گا، نیکوں کو الگ کرے گا، گناہ گاروں کو الگ کرے گا، لیکن عذاب دنیاوی کے اندر تو سارے کے سارے ملوث ہو جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی لیے جو ذمہ داری ہماری ہے وہ یہ ہے پتہ نہیں کیوں مائک ابھی بھی قابو میں نہیں آیا میرے، نہیں وہ چھوڑ دیجیے، ابھی بھی یہ قابو میں نہیں آ رہا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے
کہ ہم خود بھی عمل کرتے ہوئے دوسروں کو عمل کی ترغیب دینا، اور خود گناہوں سے بچتے ہوئے دوسروں کو گناہوں سے بچانا، یہ دو علیحدہ ذمہ داریاں ہیں۔ نیکی کا حکم ایک مستقل ذمہ داری، گناہوں سے روکنا مستقل ذمہ داری۔ اس کے لیے آدمی کو بڑا حوصلہ چاہیے، منکر سے منع کرنے کے لیے آدمی کو جگر چاہیے، اس لیے کہ نماز کا حکم دینا یہ تو آسان ہے، کوئی بھی دے دے گا۔ سود سے منع کرنا اس کے لیے جرأت چاہیے، اس لیے کہ اس کے لیے مخالفت آپ کو مول لینی ہے۔ جو چیز غلط ہے اس کو غلط بولنا، کسی کی رعایت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیا سمجھیں گے، یہ کیا سمجھیں گے، نہیں۔ انسان ہے، ان کو راضی بھی نہیں کرنا ہے، ان کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے، رضامندی اللہ کی۔ انسانوں میں صرف ایک انسان ایسا ہے جس کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، اور وہ کون ہے؟ باپ ہے۔ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، باپ ناراض اللہ ناراض، سماج ناراض اللہ ناراض، ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث میں۔ سماج راضی اللہ راضی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ذمہ داری دی اللہ تعالیٰ نے کہ منکر کے خلاف 3 طرح سے اقدام کیا جائے گا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حاکم وقت کی ذمہ داری، بادشاہ کی ذمہ داری کہ اپنے ہاتھ سے اس منکر کو منع کر دو، روک دو، بند کر دو۔ ومن لم یستطع فبلسانہ، یہ خطیب کی، عالم کی اور قوم کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے منکر کو منع کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ برائی ہے، اس کے خلاف ہونا چاہیے، یہ برائی ہے، اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے، تو برائی کے خلاف تو بولنا ہے۔ تیسرا درجہ ہے عام انسانوں کا، عام مسلمانوں کا۔ وہ کیا ہے کہ عام مسلمان چونکہ نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو حضور نے فرمایا کہ سب سے آخری درجہ ایمان کا یہی ہے، برائی کو دیکھ کر دل کے اندر بھی اگر نفرت پیدا نہ ہو تو پھر ایمان کا خطرہ ہے۔ آج اس پر ہم کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ برائیوں کے ساتھ کیا ہے۔ ہم اپنوں کی رضامندی کی خاطر ان کی برائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی برا ہے یا برائی والا عمل کر رہا ہو تو محض اپنا ہونے کی خاطر، اپنی وجہ سے، اپنائیت کے نام پر ہم اس برائی پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ آیت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، خوب سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا سخت سزا دینے والے ہیں۔ کس کو؟ ان کو بھی جو اس برائی میں ملوث تھے، اور ان کو بھی جو ان برائیوں کو دیکھنے کے باوجود خاموش تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مکے والوں کو مدینے والوں کو یاد دلاتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے تمہارا حال کیا تھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، وہ وقت یاد کرو مکے میں جب تم بہت تھوڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد مکے میں کتنی تھی؟ تھوڑی سی تھی، اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طاقت دی۔ تو مکے میں کیا حال ہوتا تھا؟ افرادی قوت کم، لوگوں کی نگاہوں میں بھی مسلمانوں کی کوئی بڑی وقعت نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یوں چٹکی بجاتے ختم کر دیں گے ان کو، کتنے ہیں، تھوڑے سے تو ہیں۔ تو مستضعفون فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان مکے میں تھے بھی تھوڑے، اور لوگوں کی نگاہوں میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تم پر اچانک حملہ کر کے ختم نہ کر دیں۔ فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ یہ ٹھکانہ کہاں ملا؟ مدینہ۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی مدد بھیج کر، تم کو طاقت دی۔ یہ کہاں ملا؟
بدر میں کہ جو کمزور مسلمان مکہ سے نکلے تھے، بدر کے میدان میں اللہ پاک نے ان کو ملائکہ کے ذریعے سے مضبوطی عطا فرما دی، اور مدینے کے مسلمان جو مدینے والے جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بن گئے، ان کے ذریعے سے بھی۔ آگے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جو مکے میں تم پر مالی تنگیاں تھیں، رزق کی پابندیاں تھیں، بائیکاٹ کا سامنا تھا، مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی ہموار کر دی، روزی عام کر دی۔ جو قومیں پچھلی گزری ہیں ان قوموں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، مال غنیمت صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے حلال کیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے لیے 6 چیزیں ایسی اللہ نے کیں جو پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھیں۔ پہلی چیز اس میں فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو نماز پڑھنے والی جگہ بنا دی، کہیں بھی میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ مسجد ہی ضروری نہیں ہے نماز کے لیے، یہ مسجد ہی میں پڑھو گے تب ہی نماز کا ثواب ملے گا، باہر پڑھو گے نہیں ملے گا، نہیں۔ حالت سفر میں ہے آدمی، وقت نماز کا ہو گیا تو سواری روک کر کے مسجد زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک تو مسجد بنا دی گئی، جعلت لی الارض مسجدہ۔ اس میں ایک جملہ حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ نصرت بالرعب، ایک جگہ ایک اسی میں فرمایا کہ میرا رعب اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا پچھلی امتوں کے مقابلے میں۔ تو ایک تو مال غنیمت کی فراوانی ہو گئی، جس کے نتیجے میں مدینے کی خوشحالی بڑھ گئی، اور مدینے میں باغات تھے، وہاں سے بھی کھانے پینے کا مسئلہ آسان ہو گیا۔ یہ ساری انعامات گنا کر کے اللہ فرماتے ہیں کیوں ہم نے یہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ جب تک آدمی غریبی میں ہوتا ہے اللہ بہت یاد آتا ہے۔ یہ گاڑی کہیں پھنس جاتی ہے تو مسجد یاد آ جاتی ہے، آنا بھی چاہیے، ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ جب کسی مسئلے میں پریشان ہوتے تو مسجد ہی کی طرف آتے تھے۔ لیکن یہ وہ صحابہ تھے کہ جو 5 وقتہ نمازی بھی تھے، جمعہ میں پہلی صف میں آنے کی فکر بھی کرتے تھے، تہجد گزار بھی تھے، جہاد کرنے والے بھی تھے، پھر بھی پریشانی آتی تو مسجد ہی کی طرف دوڑ کر آتے تھے۔ ہم بھی مسجد کی طرف آتے ہیں، لیکن کب؟ نمازوں کا خیال نہیں، جمعہ کی پرواہ نہیں، معاملات کی صفائی نہیں، لیکن یہ ہے کہ پریشانی ہو تو مسجد اچھی چیز ہے، آنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو نعمتوں کے ملنے کے بعد آدمی کو شکر ادا کرتے ہوئے اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ غنیمت کی جو چیزیں حضور نے فرمائی کہ بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ ایک آدمی صحت مند تھا، اچھا تھا، بیمار ہو گیا تو فوراً اس نے داڑھی چھوڑ لی، فوراً اس نے ذکر تلاوت شروع کر دی۔ صحت مند ہونے کے بعد اب اس تبدیلی کو برقرار رکھنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی صحت ہو گئی پھر اپنی پرانی روش پر آ گئے، پرانی ڈگر پر آ گئے۔ نہیں، یہ ہے شکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نعمتیں دی تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ یہاں ایک تفصیلی واقعہ ہے، بڑا ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں سننے والے، لیکن طبیعت کھل نہیں رہی بالکل آج۔ جی وقت بھی تقریباً ہو چکا ہمارا، کیا کیا جائے، بشاشت بالکل نہیں آ رہی۔ جی اگلے درس میں پڑھ لیں گے۔ چلیے، ہو سکتا ہے اصل میں آپ لوگ بھی ماشاءاللہ غنودگی میں ہیں، تو آپ کا بھی اثر مجھ پر ہو رہا ہے۔ اچھا، غلطی ہماری ہے، اچھا یہ بھی ہماری غلطی ہے ماشاءاللہ۔ چلیے، آپ نے ہنسا دیا، کچھ تو طبیعت بحال ہوگی، جزاک اللہ۔ مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو غزوات کا سلسلہ چلا،
ابھی ہم پچھلے صفحے پر پڑھ کر آئے ہیں کہ سب سے پہلے غزوہ بدر، دوسرے نمبر پر غزوہ احد۔ بولیے، غزوہ بدر پیش آیا 2 ہجری میں، احد پیش آیا 3 ہجری میں۔ 3 4 5، 3 اور 4 کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی تھی، لیکن 5 ہجری میں ایک بہت بڑی لڑائی مسلمانوں کو لڑنی پڑی۔ کون سی؟ جی، خندق کی لڑائی، جس کو احزاب کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد آپ نے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، مہاجر اور انصاری دونوں بھائی۔ ایک کام آپ نے اور کیا تھا، مدینے میں جتنے قبیلے تھے، اوس، خزرج، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان تمام بڑے بڑے قبیلے والوں کو مدینہ بلا کر آپ نے ان سب کے درمیان میں ایک معاہدہ لکھوایا تھا۔ کیا معاہدہ تھا؟ کہ تم جس دین پر رہنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، ہمیں زبردستی دین میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اسلام پیش کرتے ہیں، قبول کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو تم پھر ہماری یہ شرط مان لینا۔ کیا شرط؟ کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ باہر والے مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو مدینہ میں جتنے قبیلے ہیں یہودیوں کے، ان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ان باہری حملوں کا جواب دیں گے، باہر والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بڑا اہم معاہدہ تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ اس غزوے سے متعلق آپ پڑھیے کسی موقع سے سیرت میں کہ قرآن کہتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ کیا؟ کہ یہ لڑائی ایسی سخت تھی کہ مسلمانوں کے پیروں کے نیچے زلزلہ آ رہا تھا، کیفیت، اور قلوب حناجر کو پہنچ گئے تھے۔ یعنی بہت زیادہ جب آدمی خوف کا شکار ہوتا ہے تو حلق سوکھنے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا، یہ تو ہوتا ہے نا۔ اس کو قرآن نے کہا بلغت القلوب الحناجر، اور مسلمانوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ اب ہم مرنے والے ہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا۔ اب اندازہ لگائیے کہ قرآن جب کسی چیز کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اس کی واقعی شدت کیا ہوگی، کیا خوف کا عالم رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں مدینے میں جو یہودی قبیلے آباد تھے، ان کمبختوں اور بدبختوں نے بجائے معاہدے کا لحاظ کرنے کے، اصولاً تو یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، لیکن نہیں، ان کی فطری خباثت، ان کی فطری شیطنت نے ان لوگوں کو آپس میں ورغلایا اور کہا کہ ہم باہر سے آنے والے مکے کے سرداروں کو یہ کہیں گے کہ تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے مسلمانوں پر حملہ کر کے قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے خبر دے دی کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ کمبخت حملہ کرنے والے ہیں آپ پر اندر سے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیسے ہوگا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اپنے علاقے ملک فارس، ایران وغیرہ میں جب کوئی حملہ آور باہر سے طاقت کے ساتھ حملہ کرنے آتا ہے تو ہم اپنے شہر کے اطراف میں خندق کھود دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں پرانے قلعے جو ہوتے ہیں، ان قلعوں کے اطراف میں بڑی خندق کھودی ہوتی ہے تاکہ کوئی گھوڑ سوار اس خندق کو پھلانگ کر قلعے کی دیوار تک نہ آئے، اور بعض دفعہ ان میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، پانی اس میں داخل کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی کیا کہتے ہیں پیدل جماعت اس میں سے اتر کر کے اوپر نہ آنے پائے۔ تو خندق کھود دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے 3 اطراف تو محفوظ ہیں، ایک طرف کا مسئلہ ہے، اس ایک طرف بھی اگر ہم خندق کھود لیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کو رائے پسند آئی، خندق کھدوائی گئی، وہ مستقل ایک واقعہ ہے۔ خندق کی لڑائی میں کیا ہوا
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی آندھی کے ذریعے سے۔ 1 مہینے تک مسلمان محاصرے میں رہے، یعنی مدینہ منورہ کے اس بارڈر پر 1 مہینے تک مسلمان تھے۔ خواتین مدینہ شہر میں تھیں، ان کی نگرانی کے لیے کچھ صحابہ کو آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ اسی میں ایک صحابی تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی پھوپھی تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ ایک یہودی کافر کسی طرح مدینے میں آیا اور عورتوں کے خیمے کی طرف جانے لگا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خیمے کی موٹی لکڑی اٹھا کر اس کا سر پھوڑ دیا اور اس کو وہیں ختم کر دیا تھا۔ تو خندق کی لڑائی میں عمرو بن عبد ود، جو بڑا پہلوان تھا مکے کا، جس کو اردو میں لوگ کہتے ہیں عمرو بن عبدود، عمرو بن عبدود، وہ عبدود نہیں عبد ود ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ود نامی بت کا تذکرہ فرمایا نا، کیا کہ ولا یعوق ونسرا۔ ود جو ہے نا، یہ بت تھا مکہ مکرمہ کا، ایک بڑا بت تھا، اس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ مارا گیا۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا۔ تو یہ جو ود ہے اس کو قرآن میں ودن کہا گیا، تو عمرو بن عبد ود اس کا نام ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مارے گئے۔ 1 مہینے تک مسلمان وہاں انتظار میں رہے، بیچ میں خندق تھی، پیچھے کافروں کا لشکر تھا۔ 1 مہینے کے بعد آندھی چلی زبردست، اور اتنی زبردست آندھی چلی کہ وہ جتنے خیمے ان لوگوں نے لگائے تھے، ہوا کی وجہ سے وہ سارے اکھڑ کر چلے گئے، اور ریت ہی ریت ان کی آنکھوں میں آ گئی کافروں کی، تو ڈر گئے کہ اب یہ لڑائی ہم نہیں لڑ سکتے، اور وہاں سے واپس بھاگ گئے۔ 1 مہینہ میدان جنگ میں گزارنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ واپس پہنچے۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھائی، آپ نے دعا مانگی تھی، اصل میں 3 دن مسلسل آپ نے دعا مانگی، اللہم اہزم الاحزاب، اللہم انجز وعدک۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کیجیے، اے اللہ آپ ان کافروں کی جماعتوں کو ہلاک کر دیجیے، شکست دے دیجیے۔ حضور نے دعا مانگی 3 دن تک، بدھ جمعرات جمعہ 3 دن آپ نے دعا مانگی، یا پیر منگل بدھ 3 دن دعا مانگی۔ صبح کے وقت میں آندھی آئی، سارا لشکر تتر بتر ہو کر مکہ واپس چلا گیا۔ آپ مدینہ آئے، مدینے میں آپ نے نماز ظہر پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ ابھی اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف نہیں لے گئے، جبرائیل آ گئے۔ کس شان سے آئے جبرائیل؟ جبرائیل کے جسم پر جنگی لباس ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، زرہ ہے، اور سر پر امامہ بندھا ہوا ہے، بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ آ کر کے سلام کیا، یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں، آپ نے کیوں نہیں اتارے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی جماعت بنو قریظہ پر حملہ کر دیا جائے، اور فوراً آپ اپنے صحابہ کو تیار کریے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی تو پہنچے اور ظہر کے وقت میں نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد جبرائیل اللہ کا حکم لے کر کے آئے، تو اللہ کے رسول نے ہتھیار پہن لیے اور ایک منادی کو بلایا، اعلان کرنے والے کو، اور کہا کہ سارے مدینے میں دوڑ کر کے آواز لگاؤ۔ کیا آواز؟ کہ جتنے 3000 مسلمان وہاں خندق میں تھے ان سب کو بنو قریظہ پہنچنا ہے، بنو قریظہ پہنچنا ہے۔ مدینے سے مشکل سے 5 سے 6 کلومیٹر، مسجد نبوی سے 5 سے 6 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ بنو قریظہ کے قلعوں تک پہنچو اور عصر کی نماز قریظہ میں پڑھنا، بنو قریظہ میں۔ 2 گھنٹے کی نوٹس ہے، وہاں ظہر اور عصر کا وقت قریب ہے، 2.5 گھنٹے بعد ظہر کی عصر ہو جاتی ہے۔ تو ظہر کی نماز کے بعد ابھی صحابہ 1 مہینے کی کڑی مشقت کے بعد گھر پہنچے ہیں، کمر سیدھی کرنے کا بھی موقع نہیں ملا اور اگلے مہم پر نکلنے کا حکم آ گیا۔ اللہ کے رسول کی آواز سن کر صحابہ سب کے سب دوڑے، کوئی بنو قریظہ پہنچ گیا، کوئی راستے میں ہے، تو ایک لمبا واقعہ ہے۔
اب بنو قریظہ کے یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ مدینے سے محمد رسول اللہ اپنا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب ان کو پریشانی ہو گئی کہ ہمارا راز ظاہر ہو گیا، حقیقت ہماری کھل گئی، کیا کرنا چاہیے؟ سارے بڑے سردار جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے مشورہ کیا کیا کریں گے۔ تو ایک سردار کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے 3 تجویزیں ہیں میرے ذہن میں، کسی ایک کو قبول کر لو۔ تو پہلی تجویز، تم سب جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لہٰذا ہم سب ان پر ایمان لے آتے ہیں، بات ختم۔ تو کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے دوسری تجویز، تو دوسری تجویز یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے۔ اگر ہم جیت گئے تو ہم کو اور عورتیں ملیں گی، اولادیں ہوں گی، زندگی چلے گی۔ اگر ہار گئے تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہماری بیویاں محفوظ رہیں گی، ہمارے اپنے ہاتھوں سے ختم ہو جائیں گی۔ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ پھر ہم سب ہتھیار ڈال دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگیں گے کہ ہم پر رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ تو کہنے لگے کہ ہم کیوں جھکیں گے؟ غرور تکبر کی وجہ سے تینوں تجاویز کا انکار کیا۔ تو اس نے کھڑے ہو کر کہا جس دن سے تمہاری ماں نے تم کو جنا آج تک تم نے کوئی عقل مندی والا کام نہیں کیا، اور غصے میں چلا گیا ناراض ہو کر۔ ادھر اللہ کے رسول کو خبر پہنچ رہی ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے شدت کے ساتھ اس پورے علاقے کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دے دیا، کہا کہ آپ قلعے کے دروازے پر جھنڈا لے کر کھڑے ہونا۔ اندر سے ایک وفد آیا قاصدوں کا، آ کر انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے کسی ایسے آدمی کو دیجیے جن سے ہماری پہلے سے ملاقات ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ کسے لے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابو لبابہ کو لے جانا چاہتے ہیں، انصار کے قبیلے کے تھے۔ تو ابو لبابہ انصاری کو اللہ کے رسول نے ساتھ بھیج دیا۔ ابو لبابہ انصاری گئے، یہودیوں کے اس بنو قریظہ قلعے میں بیٹھے، اور وہاں آپ نے بات چیت کی۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے ہم اگر صلح کر لیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اب حضرت ابو لبابہ کو یہ حکم نہیں تھا کہ حضور کا ارادہ بتا دیں کہ کیا ارادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف ان کی بات سننے کے لیے گئے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے بات چیت میں یہ سوال پوچھ لیا کہ اگر ہم صلح کر لیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو لبابہ نے اشارے سے یوں بتایا کہ تم سب کے سر اڑنے والے ہیں۔ اشارہ تو کر دیا اور فوراً شرمندگی کا احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا کہ اللہ کے رسول کی ایک ارادے کو میں نے دشمنوں پر ظاہر کر دیا۔ بڑے شرمندہ ہوئے، بنو قریظہ قلعے سے نکلے، حضور کے لشکر میں نہیں آئے، سیدھے مسجد نبوی چلے گئے، اور جا کر کے وہاں ایک ستون تھا، اس ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہنے لگے کہ جب تک اللہ آسمانوں سے میری توبہ کے قبول ہونے کی آیتیں نہیں اتارے گا میں تب تک نہیں آؤں گا، اور میں اس رسی کو نہیں کھولوں گا۔ بس اپنے آپ کو باندھ لیا۔ بہت دیر ہو گئی اللہ کے رسول کو انتظار کرتے کرتے کہ ابو لبابہ کہاں رہ گئے۔ ان کا اصل نام تھا بشیر۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کہاں رہ گئے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ شرمندگی کی وجہ سے وہ وہاں چلے گئے، اس طرح کی بات ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتا اور میرے سامنے توبہ کر لیتا اور میں اللہ سے توبہ کی درخواست کرتا تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی تھی۔ اب اس نے اپنے ذمے ایک چیز لازم کر لی، اب تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے چاہا ہے۔ اب تو جب اللہ تعالیٰ آسمانوں سے توبہ قبول ہونے کی آیتیں اتارے گا تبھی کھل پائے گا۔ اب حضور نے کہا کہ دیکھو فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ ابو لبابہ آئے تھے، ان سے غلطی ہوئی، لہذا وہ واپس چلے گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ان لوگوں نے پھر درخواست کی کہ رسول اللہ
ہمارا معاملہ حل کیجئے، کچھ تو کریے، ہمارے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان ساروں کے قلعے نکالے گئے، دروازے کھولے گئے، سب کو جمع کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کرنے کے لیے آپ کسی کو طے کر دیجئے کہ فیصلہ کون کرے گا۔ تو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے نام لیا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سعد بن معاذ بنو اوس قبیلے کے سردار تھے اور بڑا مقام تھا، لیکن غزوہ خندق میں تیر لگا تھا ان کو، دشمن کا تیر ان کے ہاتھ میں لگا تھا اور ہاتھ کی بڑی والی رگ میں لگنے کی وجہ سے بہت زخمی تھے، اور مسجد نبوی میں ایسے زخمیوں کی تیمارداری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے برابر میں ایک خیمہ بنا دیا تھا۔ یوں مان لیجئے کہ وہ مدینے کا ہاسپٹل تھا، بالکل مسجد کے صحن میں، اور اس میں تیمارداری کرنے کے لیے حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ وہ بڑی ماہر ڈاکٹر تھی، جراح تھیں، خدمت بھی کرتی تھیں اور کوئی اجرت نہیں لیتی تھیں، بس مجاہدین کی خدمت کرنا ان کا کام تھا۔ انصاریہ تھیں، رفیدہ الانصاریہ۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت رفیدہ کے خیمے میں سعد ابن معاذ کو بطور علاج کے رکھا تھا، اور یہ فرمایا تھا میں وقتاً فوقتاً سعد کی نگرانی کرتا رہوں گا کہ ان کا علاج کیسے چل رہا ہے۔ سن 5 چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 5واں سال۔ تو حضرت سعد ابن معاذ کو خبر پہنچائی گئی کہ آپ کو فیصلے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کچھ یہودی بھی اللہ کے رسول کی اجازت سے حضرت سعد کو درخواست کرنے کے لیے آئے، لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بنو قریظہ میں ہیں۔ تو فرمایا کہ میں حضور کے سامنے ہی بات کروں گا، تمہاری بات کا بھروسہ نہیں۔ بڑی مشکل سے اٹھا کر ان کو ایک گدھے پر سوار کروایا گیا اور گدھے پر ایک تکیہ لگایا گیا تاکہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ وہاں سے ان کو لایا گیا بنو قریظہ۔ راستہ بھر یہودی ان سے منت سماجت کرنے لگے کہ آپ تو ہمارے پرانے ہیں، آپ کو تو ہمارے بارے میں معلوم ہے، آپ ہمارے حق میں کچھ تو نرم فیصلہ کر دیجئے، نرم فیصلہ کر دیجئے، نرم فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت سعد ابن معاذ پورا راستہ خاموش ہیں۔ پہنچے وہاں بنو قریظہ، آپ کو بٹھا دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ دیر آرام کر لو۔ کچھ دیر آرام ہوا، اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ ساری صورتحال میرے سامنے رکھو، کیا ہوا کیا ہوا، غزوہ خندق کی صورتحال، پھر یہودیوں کا دھوکہ، یہ ساری چیزیں، حضرت ابو لبابہ والا واقعہ، یہ ساری چیزیں سعد ابن معاذ کے سامنے آئیں۔ سعد ابن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے۔ حضور نے یہ کہہ دیا تھا کہ سعد تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کے بعد حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جتنے مردوں نے ہم سے بغاوت کی ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں، اور ان کی عورتوں کو باندی بنا کر کے مدینے کی عورتوں کے حوالے کر دیا جائے، اور ان کا جو مال ہے اس کو مال غنیمت بنا کر غزوہ خندق میں شریک ہونے والے صحابہ کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے۔ 3 فیصلے آپ نے دے دیے۔ یہودیوں میں ہاہاکار مچ گئی، ہائے وائے کے نعرے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ لی، حضرت زبیر نے تلوار کھینچ لی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو سزا مدینے میں دینا ہے، پہلے ان کو سب کو جمع کر کے لاؤ۔ 800 سے زیادہ مرد تھے اور اتنی ہی تقریباً تعداد میں عورتیں تھیں، ان سب کو جمع کر کے مدینہ منورہ کے بنو نجار قبیلے کی ایک خاتون کے گھر میں رکھا گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو ذمہ داری دی کہ علی خندق کھودو، بڑی بڑی گڑھے کھودے جائیں مدینے کے اطراف میں، اور بڑے بڑے گڑھے کھود کر کے 20-20 لوگوں کو لایا جاتا تھا، سب کے سر قلم کیے جاتے تھے، سب کو ان گڑھوں میں پھینکا جاتا تھا۔ بنو قریظہ کتنے مرے؟ تقریباً 700 مردوں کی گردن اتاری، وہ سارے کے سارے یہودی تھے۔ اس میں ان کا سردار بھی تھا حیی ابن اخطب، بڑا سردار تھا۔ اس کی شرارت یہ تھی، وہ تھا اصل میں خیبر کا۔ غزوہ خندق میں ان یہودیوں کو بھڑکانے کے لیے وہ وہاں سے آیا تھا۔ اس کی قسمت کی خرابی یہ ہوئی کہ جس دن جنگ ختم ہوئی اسی دن مسلمانوں نے حملہ کیا۔
تو یہ بھی اس قلعے کے اندر محصور ہو چکا تھا، تو اس کو وہاں گلا کاٹ کر کے ختم کیا گیا۔ بعد میں اس کی بیٹی تھیں حضرت صفیہ بنت حیی بنت اخطب، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، ام المؤمنین کہلائیں۔ جی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، اور یہی حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں، اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی۔ پہلے یہ نکاح میں گئی تھیں حضرت دحیہ کلبی کے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سردار ہے، سردار کی بیٹی ہے، شاہوں میں نازوں میں پلی ہوئی ہے، آپ نے میرے حصے میں دے دیا، مجھ سے نہیں سنبھلتی، میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیجئے، سردار کی بیٹی ہیں، آپ کے گھر رہے گی تو کچھ۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا آزاد کرنے کے بعد، کیونکہ آزاد جب ہو جاتی ہیں تو پھر عورت کی اپنی مرضی چلتی ہے کہ بیٹا بتاؤ تم نکاح۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہلوا بھیجا کہ اگر آپ چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ میں ایمان میں داخل ہو جاؤں اور آپ کے نکاح میں آ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ان سے نکاح فرمایا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ ہوا، بنو قریظہ قتل کر دیے گئے، ان کے مال و دولت پر قبضہ ہو گیا، ان کے قلعے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اب دیکھیے کہ وہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ تھا، آپ نے کیوں بتایا تھا بنو قریظہ کو انگلی کے اشارے سے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں ان کا خاندان بستا تھا، بس خاندان کی حفاظت کی خاطر انہوں نے اشارہ دے دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اے ایمان والو اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حضرت ابو لبابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ 6 راتیں حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھے رکھا۔ آج جب آپ مسجد نبوی جاؤ، ریاض الجنہ میں، اللہ مجھے آپ کو بار بار پہنچائے، ریاض الجنہ میں جو ممبر رسول ہے، ممبر رسول سے 4تھا پلر آپ دیکھیں گے تو اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ ابی لبابہ، اور اسی کا دوسرا نام ہے اسطوانۂ توبہ۔ حضرت ابو لبابہ نے اس ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، وہ ستون آج تک موجود ہے۔ اس زمانے میں وہ کھجور کا درخت تھا، آج وہ ایک عمارت کا حصہ ہے، پلر بنا ہوا ہے سیمنٹ کا، اور اس پر رنگ ہیں، گول کلر، گول ہے، باضابطہ یہ نہیں، پورا گول پلر بنا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اسطوانۂ ابو لبابہ، اور اس کا دوسرا نام ہے اسطوانۂ توبہ۔ یہ ہمارے مسیح صاحب نے ماشاءاللہ اس پلر کے آس پاس ریاض الجنہ کے موقع پر بڑی لمبی لمبی اور بڑی گہری نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اسطوانۂ توبہ آج بھی موجود ہے، اسطوانۂ ابو لبابہ، وہاں انہوں نے باندھ لیا تھا۔ نماز کا وقت آتا تو ان کی اہلیہ آتی، رسی کھولتی، وہ وضو بنانے کے لیے جاتے، ضروریات سے فارغ ہوتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، نماز کے بعد پھر خود کو باندھ لیتے۔ سحر کا وقت تھا، فجر سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، تہجد پڑھ کر کے آپ بیٹھے تھے، اچانک آپ نے مسکرانا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مسکراہٹ کی وجہ؟ حضور نے فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ 6 راتیں گزری، 7واں دن شروع ہوا، توبہ قبول ہو گئی اور آیت نازل ہو گئی۔ آگے آیت آ رہی ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا الا ابشروں، کیا میں اس کی بشارت سنا دوں ان کو، خوشخبری؟ تو حضور نے فرمایا کہ بلا ان شئتی، اگر تم چاہو تو سنا دو۔ میں نے کہا نا یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ گھر سے نکلی، دروازے کا کھولا، حجرہ مبارک اور مسجد نبوی اس کے سامنے تھی، تو حضور نے، انہوں نے فوراً زور سے کہا یا ابا لبابہ ان اللہ تقبل توبتک، اے ابو لبابہ اللہ نے تیری توبہ قبول کی۔ مسجد نبوی سب مصلیوں سے بھری ہوئی تھی، چونکہ فجر کا وقت ہو رہا تھا، تہجد کا وقت تھا، سارے صحابہ مسجد میں تھے، سب دوڑ کر گئے ان کو مبارکباد دے کر رسی کھولنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
میری توبہ تو اللہ نے قبول کی اور میری رسی رسول اللہ کے ہاتھوں سے کھلے گی۔ اللہ کے رسول فجر کے لیے جب آئے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ کی رسی کو اپنے ہاتھوں سے کھول کر ان کو بشارت دی، مبارکباد دی۔ انہوں نے اس توبہ میں ایک جملہ کہا تھا کہ اے اللہ، میرے باغات اور میری زمینیں وہاں ہیں، آج میں توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد جب تک میری زندگی ہے میں بنو قریظہ کے قبیلے اور محلے میں قدم نہیں رکھوں گا۔ حضرت ابو لبابہ جب تک زندہ تھے آپ نے بنو قریظہ کی زرزمین پر کبھی قدم نہیں رکھا، پوری زندگی آپ اپنی اس توبہ پر قائم رہے۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیتیں اتاری، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اور یہاں وہی معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے ملی اور اجتماعی کاموں میں رازداری اور جاسوسی کر کے ان کے کاز کو، ان کے فکر کو اور ان کے مشن کو نقصان پہنچانا، یہ بھی بدترین خیانت ہے اور بدترین غداری ہے۔ اللہ ایسے غداروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، حضرت ابو لبابہ نے یہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ وہاں ان کا خاندان، ان کی زمینیں تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ نیک سے نیک انسان بھی اولاد کے معاملے میں فتنے کا شکار ہو جاتا ہے اور آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس مال اور اس فتنے کو آزمائش سمجھے اور اس میں اپنی حفاظت کرے اور اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرے، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرے، اپنے دین کے ساتھ خیانت نہ کرے، اولاد اور مال کی محبت کو اس کی جگہ پر رکھ کر دنیا سے جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بڑا زبردست اجر ملنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔